مجھے میرے استاد نے نصیحت کی تھی، بیٹا جو ماں باپ سے بے وفائی کرے تو کبھی اس کو اپنا دوست مت بنانا، کیونکہ جو ماں باپ کا بے وفا ہوگا وہ کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ میں جب کسی کو دوست بناتا ہوں تو میں اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کبھی نہیں دیکھتا، غریب ہے کہ امیر ہے، عالم ہے کہ جاہل ہے، میں کبھی نہیں دیکھتا۔ میں بس اتنا دیکھتا ہوں ماں باپ کے ساتھ وفا کرتا ہے کہ بے وفائی کرتا ہے۔ اگر وفا کرتا ہے کتنا بھی پاپی ہوتا ہے میں اس سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کتنا ہی پاپی لیکن ماں باپ کا وفادار ہے، تو یہ کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اور بلکہ میں اپنے خاندان میں لوگوں کو کہتا ہوں لڑکا دیکھنے جانا تو پہلے یہ دیکھنا کہ ماں باپ کا وفادار کتنا ہے، ماں باپ کا وفادار کتنا ہے۔ اگر ماں باپ کا وفادار ہے تو بیوی سے بھی وفا کرے گا، سب سے وفا کرے گا۔ جو ماں باپ سے وفا نہیں کرتا وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ آؤ گفتگو کے اختتام پر حصول برکت کے لیے جو سن چکے ہیں ان کا سبق تازہ ہوگا، جو نہیں سنے ہیں ان کے لیے یہ بات عبرت کے قابل ہوگی۔ عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہت پرانا اور بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سیدنا اویس قرنی بہت بڑے بزرگ ہیں، خیر التابعین ہے، سید التابعین ہے۔ ان کی زندگی بہت خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے۔ کئی تصوف کی کتابوں کا نچوڑ ایک ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اویس قرنی بہت بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ صحابہ رشک کرتے تھے ان کے عشق رسول کو سن کر۔ ہاں بہت بڑے عاشق تھے، ان کو ہم پہلی صدی کا عشق و محبت کا امام کہہ سکتے ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، حضور کا دور پایا۔ میرے بچے اگر چھوٹے اسکول کے بچے سن رہے ہیں ان کو بھی چاہتا ہوں کہ غور سے سننا، اپنے ماں باپ کو اپنا مرشد سمجھنا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو اپنا پیر سمجھنا۔ گھر سے نکلو ان کے ہاتھ چوم کر نکلو، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے نکلو۔ جس کے سر پہ ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ سر کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ غریب نواز کو غریب نواز ان کے ماں باپ کی دعا نے بنایا، غوث العظم کو غوث العظم ان کے ماں باپ کی دعا نے بنایا۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کی ناقدری کبھی مت کرنا۔ ایک فقیر کے دل کی صدا ہے، سن لو غور سے سن لو۔ اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو آقاؤں کی طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو مرشدوں کی طرح رکھو۔ اپنے سے زیادہ قیمتی کپڑے اپنے ماں باپ کو دو، اپنے سے اچھا کھانا اپنے ماں باپ کو دو۔ ہو سکے تو اللہ اکبر ان کے قدم چوم لیا کرو۔ جو ماں باپ کے قدم چومتا ہے گویا وہ جنت کے دروازے کو چومتا ہے۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان سے دعائیں لو، کبھی ناکام نہیں رہو گے۔ ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ اگر منع کر دے حج کو نہ جانا تو نفلی حج کو نہ جاؤ، کیونکہ روزانہ تم حج کر رہے ہو، حج کا ثواب حاصل کر رہے ہو۔ اویس قرنی نے میرے نبی کا دور پایا، اویس قرنی نے میرے نبی کا دور پایا، لیکن حضور کی زیارت نہ کر سکے۔ کیوں نہ کر سکے زیارت؟ ماں نے کہا تھا نہ جانا، نبی کی زیارت کو نہ جانا، ماں نے کہا نہیں گئے۔ اور ایک بار گئے، بعض کتابوں میں لکھا ہے تصوف کی کہ گئے لیکن زیارت نہ ہو سکی۔ آؤ سنو، مفہوم کتابوں کا ہے، الفاظ میرے ہیں، اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں۔ اویس بہت بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے۔ اور جو جتنا بڑا عاشق رسول ہوتا ہے وہ اتنا رسول اللہ کا ادب کرتا ہے۔ قرن کے لوگ، یمن کے لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے، اویس قرنی کو پتھر مارتے تھے، تو آپ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ او قرن والو، بڑے پتھر مت مارا کرو، چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو۔ تو لوگ کہتے تھے اویس عجیب ہو تم، عاشق بھی بنتے ہو، پتھروں سے ڈرتے بھی ہو۔ فرمایا میں نے پتھر مارنے سے کب منع کیا؟ میں تو کہہ رہا ہوں مارو، لیکن بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے مارو۔ کہا بڑے پتھروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ کہا جب تم بڑے پتھر مارتے ہو تو چوٹ لگتی ہے، خون نکلتا ہے، خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے وضو نام محمد کیسے لوں گا؟ بے وضو نبی پہ درود کیسے پڑھوں گا؟ ارے چھوٹے پتھر مارا کرو تاکہ وضو
कायम रहे और बावजू नाम मोहम्मद लेता रहूं, बावजू नबी पे दुरूद पढ़ता रहूं, तुम्हारा शौक भी पूरा होता रहे, मेरा काम भी चलता रहे। इसलिए छोटे पत्थरों से मारा करो। अल्लाह अकबर। उवैस करनी इतने बड़े आशिक़े रसूल थे कि बेवजू नामे मोहम्मद न लिया। रात को रोते थे, हुजूर की याद आती थी, दिन को रोते थे, हुजूर की याद आती थी। जितना कमाते थे, जितना कमाते, ऊंट चराते थे, ऊंट चराकर जितने पैसे मिलते थे सब माँ पे खर्चा करते, अपने पे कुछ नहीं। हालांकि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिनके रुतबे बड़े होते हैं उनके काम भी बड़े होते हैं। सारे पैसे माँ पे खर्चा करते थे और खुद का क्या हाल था? खजूर की गुठलियां जो लोग खा के फेंक देते थे वो चुनते थे, उसको धोते थे, उसको कूटते थे और कूट के फांक लेते थे, उससे पानी पी लेते। ये उनका खाना था। और कपड़े जो कचरे की कुंडी पर लोग अपने कटे हुए कपड़ों की कतरन फेंक देते हैं, उसको उठाते थे, धुलते थे और उसी का पेवन लगा करके कपड़े पहनते। ये कपड़े थे, ये खाना था। हुजूर से इश्क बहुत हो गया था, बहुत बड़ा इश्क हो गया। सुबह होती सबसे पहले माँ के पास आते, माँ के कदम पकड़ते, अम्मी आज इश्क रसूल ने बहुत रुलाया, आज मेरा महबूब मुझे बहुत याद आया। माँ अगर इजाजत दो एक बार मदीने जाऊं और अपने आका को एक बार देख लूं, दीदार कर लूं अपने आका का, अपने आका का एक बार दीदार कर लूं। माँ कहती थी बेटा मैंने भी उसी नबी का कलमा पढ़ा है, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत हसीन है, वो बहुत दिलरुबा है, बहुत दिलरुबा है। वो बड़े बड़े अक्लमंद गए, सब कुछ छोड़कर उसी के हो गए। अबू बकर जैसा सुना है कि उसका दर छोड़कर कभी नहीं जाता, बिलाल जैसा उसके दरवाजे पे पड़ा रहता है, उमर जैसा उसके दर की खाक छोड़कर नहीं जाता। बेटा अक्लमंद लोग जाते तो दीवाने हो जाते हैं, तू तो पहले से दीवाना है, तू जाएगा कभी वापस नहीं आएगा। उसकी खिदमत के लिए तो हजारों हैं, मेरे लिए तेरे सिवा कौन है? मेरी आंखें नाबीना है, मेरा बुढ़ापा है, उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती, मेरी खिदमत कौन करेगा? बेटा मत जा, न जाना। माँ ने मना किया, दिल पकड़ के रह गए, दिल पकड़। एक तरफ हुजूर का इश्क है, एक तरफ नबी की, एक तरफ माँ की फर्मा बरदारी है। क्यों? बिन देखे कोई आशिक बन सकता है, ये जुमला याद रखना, बिन देखे आशिक बन सकता है, लेकिन नाफरमानी करके कोई आशिक। तो माँ की नाफरमानी, ये माँ की नाफरमानी नहीं थी, किसकी नाफरमानी थी? हुजूर की नाफरमानी। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, माँ बाप के साथ वफा करो। वो माँ कह रही है मत जाना हुजूर के को मिलने। दिल पकड़ के रह गए, दिल पकड़ के रोने लगे, नहीं गए, उस दिन नहीं गए। अगर आज माँ कह देना तेरी पसंद की लड़की से शादी ना करना, बेटा क्या कहता है? तुझे क्या समझता है? तूने रहना है कि मैंने रहना है? यही रवैया है ना तुम्हारा, कभी खुशी नहीं मिलेगी। हंसने की बात नहीं। आजकल की ये बेटियां, जवान बेटियां, सीरियलों को देखकर, फिल्मों को देख के मैंने फला लड़का पसंद कर लिया, माँ रोती है, बेटी रो रो के आंखें सुजाती है, बाप रोता है, बेटी इज्जत जाएगी, मत ऐसा कर। तो वो कहती है कि नहीं मैं तो करके रहूंगी। ये आजकल की बेटियां हैं। माँ बाप ने अगर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए मना कर दिया, माँ ने उवैस नहीं जा रहे, और आज माँ बाप मना करते हैं कि फुला से दोस्ती ना करना, की जा रही, फुला के साथ ना रहना, रहा जा रहा है, फुला के साथ शादी मत करना, की जा रही है। कभी खुशी नहीं मिलेगी। बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूं, तजुर्बे के तौर पे, कभी खुशी नहीं मिलेगी। माँ बाप को नाराज करके कभी खुशी नहीं मिलेगी। अगर आपको पसंद की शादी करना है, शौक से करो, कदम पकड़ के पहले उनको मना लो, उनको मनाओ। अगर वो खुश है, अल्लाह खुश है, वो राजी है, रसूलुल्लाह राजी है। उनको ना खुश करके कुछ मत करना, कुछ मत करना, उनको खुश करना, उनको राजी करना। हाँ, तो अर्ज कर रहा था, दिल पकड़ के रह गए। दूसरी सुबह फिर आए, अम्मी बहुत याद आई,
میرے محبوب کی، میں ایک بار جانے دو، وعدہ کرتا ہوں میں واپس آؤں گا۔ نہیں بیٹا تو نہیں آئے گا، وہ بہت حسن والے اخلاق والے ہیں، کوئی نہیں آتا وہاں سے لوٹ کے، تو نہیں آئے گا میرے بیٹے، تو نہیں آئے گا۔ دل پکڑ کے رہ گئے۔ میں سوچتا ہوں لاک ڈاؤن میں 2 سال ہو گئے، گنبد خضرا کی یاد آتی ہے تو آج کا سنی رونے لگتا ہے۔ اویس ہماری طرح تو عاشق نہیں تھے، ہم سے بہت بڑے تھے، وہ کیسے روتے ہوں گے، کیسے تڑپتے ہوں گے۔ روز کا معمول بن گیا، صبح ہوتی ماں کے پاس آتے، ماں جانے دو نا، ماں جانے دو نا۔ ایک دن ماں نے منصوبہ بنایا، آج اس کو ایسا جواب دوں گی، آج کے بعد مدینے جانے کی بات نہیں کرے گا۔ میں بھی کب تک گنہگار ہوتی رہوں، منع کرتی ہوں مدینے جانے سے، وہ بھی تو عاشق رسول تھی، منع کرتی ہوں، کب تک منع کروں؟ آج مکمل مقدمہ پورا معاملہ ہی ختم کر دوں گی، آج کے بعد کبھی مدینے جانے کی بات نہیں کرے گا۔ آئے صبح، ماں پہلے سے پلان بنا کے بیٹھی، امی بہت یاد آتی ہے، ایک جھلک دیکھ لوں آقا کی، جاؤں مدینے جاؤں؟ ہاں بیٹا جاؤ، بیٹے جاؤ۔ شیخ اکرام نے اس کو لکھا ہے، اب میں جو روایت پڑھ رہا ہوں، شیخ اکرام کی کتاب ہے عشق رسول، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے لکھا ہے۔ ماں نے کہا جا بیٹا، لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، تو نے 8 پہر کے اندر اندر جا کے واپس آنا ہے۔ میں تجھے 8 پہر کا ٹائم دیتی ہوں، 8 پہر کو اگر حساب کریں گے تو 24 گھنٹے، میں تجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہوں، 8 پہر کا، جا کے واپس آ جا، اگر آ سکتا ہے تو آ، اور اگر تو 8 پہر میں واپس نہیں آیا، قیامت کے دن بھی تجھے معاف نہیں کروں گی۔ جا جا۔ یمن سے مدینہ منورہ آج کی تاریخ میں اگر کوئی کار سے جائے تو بھی 24 گھنٹے میں واپس نہیں آ سکتا، کار سے، ٹرین سے نہیں واپس آ سکتا۔ اس دور میں جانا ہے گھوڑے پہ، کھچر پہ، پیدل، اور ماں کہتی ہے 8 پیر میں یعنی 24 گھنٹے میں واپس آنا۔ انہوں نے 24 گھنٹے نہیں کہا، 8 پیر کا، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں 8 پیر میں جا کے واپس آنا۔ دیوانے تھے وہ، سنا، ماں نے اجازت دے دی، کوئی سامان نہیں، کچھ نہیں، ماں جاؤں؟ ہاں جا، لیکن 8 پیر میں تجھے 24 گھنٹے میں آئندہ صبح سے پہلے واپس آنا ہے، ورنہ ناراض ہو جاؤں گی، دل دکھے گا نا، معاف نہیں کروں گی۔ یہ اٹھے اور دوڑ لگائی، آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دوڑ لگائی، دوڑ رہے مدینہ منورہ کی طرف، جیسے واقعی 8 پیر میں واپس آ جائیں گے۔ دیوانگی تھی، عشق رسول تھا۔ دوڑتے دوڑتے اچانک خیال آیا، اویس کیا درے محبوب پر ایسی دوڑ کر جاتے؟ دوڑ کے جانا ان کی گلی کی طرف کیا بے ادبی نہیں ہے؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، او جانے والے، اللہ اکبر۔ خیال آیا ان کی گلی کا، دھیرے دھیرے چلنے لگے۔ ماں کا خیال آیا 8 پیر میں واپس آنا ورنہ ناراض ہو جاؤں گی، دوڑنے لگے۔ ماں کا خیال آتا ہے دوڑتے، حضور کی گلی کے ادب کا خیال آتا ہے دھیرے دھیرے چلتے۔ بالآخر اللہ نے کرم کیا، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کسی ولی کے لیے اگر زمین کو سمیٹنا چاہے تو اللہ سمیٹ دیتا ہے۔ یہ ولی کی کرامتوں میں سے کرامت ہوتی ہے، اور اللہ کا خصوصی کرم ولی پہ ہوتا ہے۔ کبھی اویس ماں کے کہنے پر دوڑتے ہیں، کبھی نبی کا خیال کر کے دھیرے دھیرے چلتے ہیں۔ عشق کا اور اطاعت کا امتحان ہے، ایک طرف نبی کا عشق ہے، ایک طرف نبی کا حکم ہے، کبھی چل رہے ہیں کبھی دوڑ رہے ہیں۔ اسی امتحان میں اویس اس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد نکلے تھے قرن سے، کبھی دوڑتے کبھی چلتے ہیں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سمٹ جا اور میرے اویس کو مدینے سے قریب کر دے۔ زمین سمٹی، ابھی سورج چاشت کے وقت بھی نہیں آیا تھا کہ اویس مدینہ منورہ میں پہنچ چکے تھے۔ مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مدینے میں وہ کھجور کی درختوں کی قطاریں، مدینہ منورہ کا وہ پرفضا مقام۔ میں تو لوگوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، مرنے سے پہلے اللہ سب کو ایک مرتبہ شہر رسول ضرور دکھائے۔ جو مدینہ دیکھ لیتا ہے زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ سنیو تمہیں کیا بتاؤں مدینہ کیسا ہے، خلد جس کو کہتے ہیں، میری
देखी भाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है और सुनहरी जाली है। मदीने में अगर कोई आशिक जाए तो आज भी उसको नबी की खुशबू आती है। आज भी मदीने मुनव्वरा की हवाओं और फिजाओं में नबी नजर आते हैं। कभी ओहद के पहाड़ पे, कभी अल्लाह अकबर मदीने की गलियों में। तसव्वुर करो तो ऐसा लगता है जैसे नबी चल रहे हैं, नबी गरीबों में सदका बांट रहे हैं, नबी किसी यतीम के सर पे हाथ रख रहे हैं। महज चश्मे तसव्वुर से आज भी लोग मदीने में हुजूर को देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी की ईमान वाली आंखें दिल की मौजूद है तो आज भी मदीने मुनव्वरा में हुजूर नजर आते हैं। कोई कहने वाला मिर्जा अब्दुल शुक्र बेग बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, तैबा की हवाओं में, मदीने की फजाओं में हमने तो उन्हें देखा है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उवैस अब मदीने में कदम रखते तो कैसा लगता होगा। आओ महज चश्मे तसव्वुर से हम उवैस करनी को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? उवैस ने मदीने की गली में कदम रखा, अब सबको भूल गए, सबको फरामोश कर दिया। जब इसे मदीने की जमीन पे कदम रखा, पत्थरों को उठाते होंगे उवैस और उठाकर कहते होंगे, पत्थरों, ऐ पत्थरों, मदीने के पत्थरों, तुम कितने खुश नसीब हो। मैं तो एक झलक देखने को तड़पता हूँ, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते हो, बार बार देख। जब वो दिलरुबाना अंदाज से चलता होगा तो तुम उसके तलवों को बोसा देते होंगे, तुम उसकी नालाइन को चूमते होंगे। कभी दरख्तों को देखते खजूरों की तो दरख्तों से लिपट जाते हैं दीवानगी में। ऐ खजूरों के दरख्तों के तनों, तुम कितने खुश नसीब हो। उवैस तो एक झलक देखने को तड़प रहा है, तुम तो मेरे महबूब को बार बार देखते होंगे। कितने खुश नसीब हो तुम, कितने खुश नसीब हो तुम। कभी दीवारों को चूमते हैं, ऐ मदीने की दीवारों, जब मेरा यार चलता होगा और हवाएं आती होगी तो तुम उसके दामन को चूम लेते होंगे। यही दीवानगी करते करते उवैस करनी मस्जिद नबवी के करीब आते हैं। मस्जिद के दरवाजे पर आए, मस्जिद के दरवाजे पर आकर किसी से पूछा, क्या हुजूर से मुलाकात हो सकती है? हुजूर से मुलाकात हो सकती है? किसी ने कहा नहीं। क्यों? ये मस्जिद में रहने का वक्त नहीं है, ये हुजूर के आराम का वक्त है। अभी हुजूर नहीं मिलेंगे, जल्दी है मिलने में। अगर जल्दी है घर चले जाओ, मुलाकात हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी कोई मिलने आता था तो हुजूर मिलते थे। आराम का वक्त और रात का कोई वक्त मिलते थे। इत्तला हो जाए कि कोई आया मिलते थे। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, हुजूर की एक साथ 9 अज़वाज थी। जिस घर में हुजूर रहते थे, जिस हुजरे में, किसके घर में है लोगों को पता चल जाता था। क्योंकि हुजूर जिसके घर में रहते थे वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, क्योंकि दरवाजे बादशाहों के बंद होते हैं। मुस्तफा जाने रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था, बस पर्दा गिरा दिया जाता था। जो घर पे पर्दा पड़ा और दरवाजा बंद ना हो, समझ लो हुजूर इस घर में मौजूद है। किसी ने कहा जिसका दरवाजा खुला हो, पर्दा गिरा हो, वहीं पे हुजूर होंगे। जाओ पूछो, मुलाकात कर लो, जल्दी है मुलाकात कर लो। आए, अम्मा आयशा के घर आते हैं, इसलिए कि सबके दरवाजे उस वक्त बंद थे। किसी ने कहा उम्मुल मोमिनीन के घर जाओ। अम्मा आयशा के घर गए, दस्तक दी। कौन? एक गुलाम है नबी का, नाम नहीं बताया, एक गुलाम है नबी का, हुजूर से मिलने आया। अम्मा जान, क्या मैं आका से मिल सकता हूँ? अंदर से आवाज आई, वो घर में नहीं है, बाहर गए। वो बाहर गए, रुको, ज़ोहर तक रुको, शायद वापस आ जाए। कब आएंगे कोई गारंटी नहीं है, रुको, नमाज के वक्त तक हो सकता है वापस आ जाए, उनकी अपनी मर्जी है। एक सर्द आग खींची, फूट फूट कर रोए। उसके दिल से पूछिए, नाकामियों की लज्जतें लुट गया हो जो मुसाफिर, जाके मंजिल के करीब फूट फूट के रोए। इतना रोए कि कलेजा मुंह को आया लोगों के। अम्मा आयशा ने कहा, कौन हो तुम? कहती हो ना कि रुको, आएंगे, मुलाकात होगी। कहा नहीं अम्मी जान, रुक नहीं सकता। क्यों? मिलने आओ, रुक नहीं सकते? हाँ, बहुत दूर से आया हूं, एक झलक देखने की तमन्ना लेकर आया था, लेकिन हाय अफसोस वो आज पूरी न हो सकी।
پتہ نہیں کیا حکمت تھی، حضور گھر سے چلے گئے تھے، اویس آ رہے تھے، حضور گھر سے چلے گئے تھے. شاید حکمت یہی رہی ہو کہ پھر وہ واپس نہیں جا سکتے تھے، اگر دیکھ لیتے تو وہ کبھی واپس نہیں جا سکتے تھے. حضور گھر سے چلے گئے تھے. یہ آہ کھینچ کے کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تمنا لے کر آیا تھا، افسوس وہ پوری نہ ہو سکی. اما عائشہ نے کہا کون ہو تم؟ نام نہیں بتاؤں گا، یمن کا رہنے والوں، قرن کا. میری ماں نے مجھے 8 پہر کا وقت دیا ہے، اگر میں 8 پہر میں پلٹ کے نہیں جاؤں گا نا ماں ناراض ہوگی، اور ماں ناراض ہوگی تو میرا محبوب ناراض ہوگا، اس لیے ماں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. امی جان اب میں جا رہا ہوں. اماں نے سنا عائشہ صدیقہ نے 8 پہر یمن سے کون آ کے جا سکتا ہے، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. تو دیکھ لیا. دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک کپڑا سر پہ بندھا ہوا ہے، بڑا سا چہرہ ہیبت ناک، بڑی بڑی آنکھیں، بڑی سی داڑھی بکھری ہوئی، کپڑے پھٹے پرانے. دیکھا یہ تو کوئی دیوانہ معلوم ہوتا. نام کیا ہے تیرا؟ وہ جانتے ہیں میرا نام کیا ہے، وہ میرا نام جانتے، وہ مجھے جانتے ہیں. بس میرا ایک کام کر دینا اماں، جب وہ آئے نا تو کہنا کہ یمن سے آیا تھا، قرن کا رہنے والا تھا، حضور آپ کو سلام بول گیا ہے، ایک جھلک دیکھنے کی مراد لے کر آیا تھا، لیکن افسوس وہ پوری نہ ہو سکی. امی بس اتنا کام کرنا، احسان کرنا کہ میرا سلام کہنا، میری ماں کا سلام کہنا، اور میری ایک ہی عرضی ہے ان کو پہنچا دینا کہ جب قیامت کے دن وہ سب کی شفاعت کر رہے ہوں گے، وہ مجھے اور میری ماں کو بھول نہ جائیں، میری بھی شفاعت کرے اور میری ماں کی بھی شفاعت کرے. میری اتنی عرضی ان تک پہنچا دینا. بس اب میں چلتا ہوں. اویس ماں کو وہاں بھی نہیں بھولے، اپنی شفاعت کی بات نہیں کی، صرف اپنی ماں کی شفاعت کی بات کی. اما عائشہ کو حیرت تھی، یہ 24 گھنٹے میں پلٹ کر جائے گا کیسے؟ دیکھ تو لیا، دیوانہ ہونے کی وجہ سے دیکھ تو لیا، اور ادھر سے واپس چلے گئے. اچھا میں چلتا ہوں. اما عائشہ کو حیرت تھی. اویس روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، پتہ نہیں اس کشتہ عشق رسول کے دل پہ کیا گزرا ہوگا جب وہ بغیر دیکھے لوٹے ہوں گے. لوٹے اویس ابھی مدینہ منورہ کے باہر بھی نہیں نکلے تھے. حضور تشریف لائے، گھر میں داخل ہوئے، دائیں بائیں دیکھا، عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ آقا روز ہی لوگ آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ عائشہ جو روز آتے ہیں وہ اور ہے، آج جو آیا تھا کوئی اور ہے. آج مدینے کی فضاؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، آج مدینے کی ہواؤں میں یار کی خوشبو آ رہی ہے. آج کوئی خاص آیا تھا عائشہ. آقا کوئی خاص آیا تھا، دیوانہ لگ رہا تھا، دیوانہ. کیا نام تھا عائشہ؟ آقا اس نے نام نہیں بتایا، کہتا ہے کہ انہیں نام بتایا، وہ مجھے جانتے. ایک محبوب اور پوری کائنات دیوانی ہے، اور وہ سب کو جانتے، ہر عاشق کو جانتے. میرا ایمان ہے وہ تمہیں بھی جانتے، وہ مجھے بھی جانتے ہیں، اور صرف جانتے نہیں پہچانتے بھی ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ اس محفل کو وہ اس وقت دیکھ بھی رہے. ہاں میرا محبوب مجھ سے غافل نہیں ہے، اسی لیے تو مجھے ڈر لگتا ہے نا. جب گناہ ہوتا ہے تو وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. میں اپنی قوم کو تو یہی کہتا ہوں، اس وجہ سے سنی گناہ سے نہیں بچتا کہ عذاب ہوگا. عذاب تو اپنی جگہ ہے، اس ڈر سے سنی گناہ سے بچتا ہے کہ میں محبوب کا دل نہ ٹوٹ جائے، محبوب کو تکلیف نہ پہنچ جائے. جس کے پیر میں کانٹا نہیں دیکھ سکتا عاشق، اس کے دل پہ تکلیف کیسے دیکھ سکتا ہے، اس کے دل پہ نشتر کیسے لگا سکتا ہے. اسی لیے تو میں سنیوں کو کہتا ہوں، جب فلمیں دیکھتے ہو تو ان کے دل پہ نشتر چلتے ہوں گے، داڑیاں مڈا کے گٹرا میں پھینکتے ہو تو ان کے دل کو تکلیف ہوتی ہوگی.
کچھ تو ان کے دل کا خیال کرو. وہ ہم سب کو جانتے ہیں, وہ اور لوگ ہیں میں ان کو نہیں پہچانتا. جو نبی کو مردہ مانتے ہیں, میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں. میرا ایمان ہے, میرا نبی میرا محبوب زندہ ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, میں ان کی نظر میں ہوں, اسی لیے تو محفوظ ہوں. کوئی کیوں کر ستائے گا مجھے, کیسی مضبوط تر پناہ میں ہوں. وہ میری نگاہ میں نہ صحیح, میں تو ان کی نگاہ میں ہوں. اما عائشہ نے کہا آقا نام نہیں بتایا, کہتا تھا کہ وہ مجھے پہچانتے ہیں. تم نے اسے دیکھا؟ میں نے سمجھا کہ دیوانہ, اس لیے میں نے دیکھ لیا. کیسا تھا وہ؟ آقا اس کے سر پہ کپڑا بندھا تھا, جیسے چروائے لوگ کپڑا باندھتے ہیں ایسے کپڑا بندھا تھا. داڑھی بکھری ہوئی تھی, ہیبت ناک چہرہ تھا, بڑی بڑی آنکھیں تھی, سرخ آنکھیں تھی, کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے. آقا نے فرمایا اچھا اس کے ہاتھ پہ کوئی سفید نشان تھا کیا؟ ہاں آقا. دیکھو کتنی باریکی سے جانتے, اس کے ہاتھ پہ کوئی سفید نشان تھا. وہ یمن کا رہنے والا تھا, وہ قرن کا رہنے والا. ہاں آقا ایسا ہی اس نے کہا تھا کہ وہ یمن کا, قرن کا. آقا نے کہا اچھا ویسا تھا. کتنے بڑے ہو کہ ہمیں کتنا یاد رکھتے. کوئی ان کا بن کے تو دیکھے, کوئی ان کا بن کے تو دیکھے, کوئی ان کا بن تو جائے. اچھا اویس آیا تھا, اویس. آقا وہ اویس تھا. کون ہے یہ اویس؟ آقا یہ اویس کون ہے؟ آقا نے کہا عائشہ یہ میری امت کا وہ بندہ ہے, وہ ولی ہے, میری امت کا وہ ولی ہے. اگر یہ دعا کر دے تو اس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں چلی جائے. یہ میری امت کا وہ بندہ ہے عائشہ جس کی دعا سے میری آدھی امت بے حساب جنت میں جائے. اگر یہ دعا کر دے تو آقا یہ وہ ہے. ہاں آقا اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا, اس بندے کو یہ مقام کیسے ملا کہ اس کی دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ اس کی دعا سے آدھی امت جنت میں جائے. عائشہ یہ میرے عشق میں اپنی ماں کا وفادار اور فرما بردار ہو گیا. ماں کی وفاداری نے اس کو اس مقام پر پہنچا دیا. کس مقام پہ پہنچایا پتہ ہے؟ کہ جب اویس قرنی قیامت کے دن اٹھیں گے تو 70,000 فرشتے اویس قرنی کے ہم شکل ہوں گے. یہ اویس قرنی کا مقام ہے. حضور نے ان کو سلام بھیجا, حضور نے ان کو اپنا جبہ دیا, حضور نے فاروق اعظم اور مولا کائنات سے کہا کہ اویس کو میرا سلام کہنا, یہ میرا جبہ دینا اور کہنا کہ وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے. ماں کی وفاداری اور فرما برداری نے اویس قرنی کو کہاں پہنچایا. اور لیکن ماں کی وفاداری میں دیکھا نہیں, اب توجہ کرنا بات ختم کر دیں, دیکھا نہیں لیکن حضور نے اپنے آپ کو دکھا دیا. دیکھا نہیں دکھایا. جب اویس قرنی جبہ لے کر, جو اویس قرنی کے پاس فاروق اعظم اور مولا علی جبہ لے کر پہنچے تو فاروق اعظم نے کہا حضور نے سلام کہا ہے. جیسے سنا نا سلام کہا ہے, جھومنے لگے, وجد کرنے لگے. جب ہوش آیا تو کہتے ہیں جب میرے آقا نے مجھے سلام کہا تھا تو میرا نام ان کی زبان پہ آیا تھا. میرا نام ان کی زبان, ہاں اویس نام لے کے کہا تھا نا سلام. جب میرا نام ان کی زبان پہ آیا تھا تو کیسا لگ رہا تھا. اور وہ فاروق اعظم تھے. کہا جب اتنا پیار کرتے ہو تو آئے کیوں نہیں ملنے؟ آیا تھا نہیں, ملاقات تھی, وجہ مختلف تھی. اچھا عمر آپ نے تو بہت دیکھا نا آقا کو, بہت دیکھا نا. میں ایک بات پوچھوں آپ سے, حضور کو تم نے بہت دیکھا, بار بار دیکھا, ان کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا جدا تھی؟ کیا بات ہے, واہ واہ. فاروق اعظم رونے لگے. اویس یہی تو رونا ہے. جب نظر اٹھتی تھی تو اللہ کی تجلیات کا ایسا پیرا ہوتا تھا کہ حیا کی وجہ سے جھک جاتی تھی. نہیں بتا سکتا لیکن میں بتا سکتا.
میں بتا سکتا ہوں مختلف روایتیں، ایک روایت یہ بھی ہے جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی اور قریب جا کے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی، اور ایک روایت ہے کہ جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو الگ الگ نظر آتی تھی اور قریب سے دیکھتا تھا تو ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ تھی اویس کرنی۔ یہ مقام کیسے ملا؟ ماں کی وفاداری سے۔ ماں کی وفاداری وہ مقام عطا کرتی ہے کہ نبی ان سے دعا کروا، نبی یہ پاک ان کو سلام بھجوا رہے ہیں، آؤ آج سے عہد کرو، اگر آج سے پہلے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی توبہ کرو، ان کے پیر پکڑ کے معافی مانگو، ماں باپ زندہ غنیمت جانو، انہیں خوش کرو راضی کرو، بہن کے گھر ادھر ادھر چھوڑ آئے ہو ان کو لاؤ گھر میں رکھو، ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اس کو بہت دولت مند کر دیتا ہے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، دولت چاہتے ہو خوشحال چاہتے ہو تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو راضی کرو، کبھی بھی دل دکھایا ہو معافی مانگ لو، بولو آج کون یہ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بادشاہوں کی طرح رکھیں گے، انشاءاللہ انہیں خوش رکھیں گے، انشاءاللہ ان کو اپنے گھر میں رکھیں گے، انشاءاللہ ان کے پاس 24 گھنٹے میں ایک ٹائم بنا لو، بیٹھیں گے ان کے پاس وقت